بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد فواد۔ آج تاریخ ہے 7 مارچ اور دن ہے ہفتے کا۔ 3 خبریں آج کی ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گا جی۔ پہلی بڑی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ چین اور روس دونوں ایران کی خاموش مدد کر رہے ہیں، اور ایران جو اس وقت حاوی ہو چکا ہے امریکہ کے اوپر اس جنگ میں، اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہی ہے، بلکہ روس کو اس جنگ سے ایک بڑا فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، یا یوں کہیں کہ اس کی چاندی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے بھی وہ مدد کر رہا ہے۔ اس میں کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ دوسری طرف آپ کو یہ خبر بھی شیئر کروں گا جی کہ امریکہ کو 6 بڑے محاذوں پر شکست ہو گئی ہے، اور اس شکست کا خود امریکہ نے نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ اس کے جو اتحادی ہیں وہ ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑے ہیں۔ امریکہ کے اندر شدید رد عمل جو ہے وہ امریکہ کے اندر سے آ رہا ہے، اختلافات جو ہے وہ شدت اختیار کر گئے ہیں، کوسا جا رہا ہے کہ کیوں اس جنگ میں آپ گئے تھے اور یہ جنگ آپ ہار رہے ہیں، اس چیز کو بھی اندر سے ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے جی۔ کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ خبر بھی دوں گا کہ امریکہ کی جو معیشت ہے نا اس کو بھی بڑا دھچکا پہنچنے جا رہا ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ ایران کو بلا شبہ کافی نقصان پہنچایا ہے امریکہ نے، لیکن جس طرح سے ایران کی جانب سے رد عمل شو کیا گیا نا، اس نے کمر توڑ کر رکھ دیا امریکہ کی۔ اور تیسری امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے جی کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں معاف کیجئے گا، ان کی ایک ہنگامی ملاقات ہوئی ہے سعودی اہم حکام سے، اور اس ملاقات میں جی ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہوئی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی خبر دوں گا جی کہ یہ جو حکومت ہے نا اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور آپ یوں کہیں کہ اصل میں عمران خان کو جو غیبی مدد ہے نا، یا عمران خان صاحب کا جو جیل میں ہونا ہے نا، وہ ان کے لیے کیسے بہتر ثابت ہو رہا ہے، اس پر کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں۔ یا آپ یوں کہیں کہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے اور جیل میں ہی رہیں گے، یہ ان کے حق میں بہتر ثابت ہو رہا ہے کیسے، اس پر بھی کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی جو خبر ہے نا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جی کہ چین اور روس دونوں مدد کر رہے ہیں ایران کی معاف کیجئے گا، اور یہ خاموش مدد جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا تھا جب یہ جنگ شروع کی گئی، امریکہ کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا ایران کے اوپر، کہ چین اور روس جو ہیں وہ کیوں اتنے زیادہ خاموش ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں خاموش نہیں ہیں، دونوں کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ چین جو ہے وہ بڑی تعداد میں، بھاری تعداد میں ایران سے جو آئل ہے نا، جو تیل ہے نا وہ خرید رہا ہے۔ دیکھیں آپ نے وینزویلا والا رستہ اس کے لیے بند کیا نا، تو اس نے اپنی رفتار تیز کر لی اور ایران سے آئل جو ہے وہ خرید رہا ہے۔ یہاں اس سے کیا ہو رہا ہے جی کہ جہاں پر ٹھیک ہے آپ نائے حرمز جو ہیں وہ رستہ تو بند ہے، لیکن افغانستان کے رستے کے ذریعے چونکہ بارڈر جو ہے وہ لگتے ہیں ایران، چین اور افغانستان کا، تو جو آئل ہے نا وہ بڑی تعداد میں خریدا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی روس کی جانب سے بھی ہیلپ کی جا رہی ہے، اور اتنے پرفیکٹ جو ٹارگٹس ایران کی جانب سے داغے جا رہے ہیں نا، اس کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے، اور ان دونوں کی مدد سے ایران نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے اس وقت امریکہ کی۔ اور آگے کا نقشہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں جی۔ اب سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیسے مدد کر رہے ہیں جی، اس کا جو جواب ہے وہ ذرا آپ سنیے گا۔ نمبر 1 تو یہ ہے جی، ایران کے میزائل ٹیکنالوجی اور ملٹری ہارڈ ویئر سپلائی کے پیچھے چین اور روس ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کو ٹھیک ہے میزائل بنانے کی طاقت تو ان کے پاس ہے، لیکن پیچھے ایک بیک اپ بھی تو چاہیے، سپلائی بھی تو چاہیے، تو اس کے لیے کسی چیز کی جو مدد ہے نا وہ ضروری ہے۔ اور چین اور روس اس لیے مدد کریں گے کیونکہ امریکہ کا بطور سپر پاور یہ اس کا ایک آخری جنگ آپ کہیں، اور یہ جنگ اس کی سپر پاور کو لے ڈوبے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اصل میں امریکہ کی حریف ہے نا وہ چین اور روس ہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جی ایران کو جنگ کے دوران سیٹلائٹ مدد جو ہے وہ چین دے رہا ہے، اور چین نے کچھ سیٹلائٹ امیجز جو ہے وہ بھی جاری جو ہے وہ کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے ہی یوز اس کو کیا جاتا ہے، اور پھر پرفیکٹ جو ٹارگٹ ہے وہ بھی لیا جاتا ہے۔ پھر جی ایران چین اور روس کے تعاون سے جلد ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے، یہ بھی ایک بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ایٹمی پاور بن جاتا ہے ایران، تو آپ پھر یوں سمجھیں کہ جتنے بھی گلف کنٹریز عرب ممالک ہیں ان سب کا چودھری جو ہے وہ پھر ایران ہوگا۔ چین کی سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت ایران کو دی جا رہی ہے۔ چین ایران کا تیل زیادہ سے زیادہ خرید رہا ہے۔ ایران کی تمام لاجسٹک مدد اور سپلائی چین افغانستان کے راستے سے دے رہا ہے۔ یہ جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو امریکہ
کہ یہ آخری جنگ ہوگی، اب ممالک میں امریکی مفادات کو بھی شدید نقصان پہنچے گا اور عوام کا غصہ امریکہ کے خلاف بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلامی دنیا میں ایران کا وقار بڑھے گا اور ایرانی نظریہ اور بیانیہ مقبول ہوگا جو عرب بادشاہت کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ تو یہ ناظرین ابھی تک جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی، ان ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں جو میرا ایک اندازہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی، کہ اس طریقے سے جو مدد ہے وہ ایران کی جا رہی ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ صرف انہی کی مدد کی وجہ سے ایران جو ہے وہ امریکہ کو پچھاڑ رہا ہے۔ ایران کی اپنی تیاری بھی مکمل تھی اور 2-3 دہائیوں سے وہ یہ تیاری کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے ایران جو ہے وہ اتنا زبردست یا پاورفل جو جواب ہے نا وہ ایران کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اچھا، نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو امریکی میڈیا ہے یا امریکن حکام ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے جی کہ ایران کو چین روس کی جانب سے مدد مل رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں امریکی حکام کے مطابق؟ انہیں خدشہ ہے کہ روس مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی تنصیبات اور نقل و حرکت سے متعلق معلومات ایران کو فراہم کر رہا ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق اس معلومات میں امریکی فوجیوں کے ٹھکانے، طیاروں اور بحری جہازوں کی لوکیشن بھی شامل ہو سکتی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اگر یہ معلومات ایران تک پہنچ رہی ہیں تو اس سے ایران کو بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کے لیے مخصوص اہداف منتخب کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جس سے خطے میں تعینات امریکی فوجیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس معاملے پر امریکی انٹیلیجنس حکام نے تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن کو یقین ہے کہ روس تہران کو کچھ نوعیت کی معلومات فراہم کر رہا ہے، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ABC نیوز کی جانب سے یہ جو خبر ہے نا وہ دی گئی ہے۔ یہ ایک طرح سے اعتراف بھی ہے کہ واقعی ایران جو ہے وہ امریکہ کا خطے میں جو ان کی بیسز ہیں اور ان کو جو نقصان ہے نا وہ پہنچا رہا ہے۔ تو نمبر 1 تو یہ ہو گیا جی کہ یہ جو ایک خاموش مدد ہے نا وہ کی جا رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی کہ امریکہ کی شکستوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، ایران کو بڑا نقصان پہنچا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ایک بڑی پاور تو ہے نا امریکہ، لیکن دوسری طرف امریکہ کو کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں وہ اس سے دگنے یا بہت بڑے ہیں۔ نمبر 1، امریکہ نے کل یہ خبر آئی ہے انڈیا کو الاؤ کر دیا ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے روس سے تیل لیں اور اس تیل کو آپ ریفائن وغیرہ کریں، خود بھی یوز کریں اور پورے یورپ کو بھی وہ سپلائی کریں۔ ٹھیک ہے، اب اس سے کیا ہوگا جی کہ ایک طرح سے روس کی اس طرح سے چاندی ہو گئی ہے کہ روس کے اوپر تو سینکشنز تھی، وہ اب اتنا زیادہ تیل بھارت کو دے گا کہ وہ تیل پورے یورپ کو بھی جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ فائدہ کس کا ہوگا؟ روس کا ہوگا۔ روس جو ہے وہ پاورفل ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کی اکانومی مزید جو ہے وہ پاورفل ہوگی، اس کے جو وسائل ہیں وہ مزید اس سے وہ خرید سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک شکست ہے امریکہ کو سب سے پہلی کہ وہ روس پر پابندیاں لگا رہا تھا کہ وہ پاورفل نہ بنے، اب خود ہی انڈیا کے ذریعے جو تیل لے رہا ہے نا اس کی مجبوری بن گئی ہے، کیونکہ ویسٹ سارا جو ہے وہ پھر مطلب ہے کہ کیسے جو وہاں پر آئل ہے، جو قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھ رہی ہیں، ان کو کیسے جو کنٹرول ہے وہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اب یہ مجبوری بن کے ایسا کرنا پڑے گا اور یہ روس کو مزید پاورفل کرے گا۔ نمبر 2 جی، ڈیفنس سیکٹری اور وزیر خارجہ، امریکہ کے جو ڈیفنس سیکٹری اور امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان دونوں میں لڑائی چھڑ گئی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ جنگ کو روکو اور دوسرا کہتا ہے نہیں جی ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ انٹرنل اختلافات بن چکے ہیں اور عوام اس معاملے میں مطلب ہے کہ کوئی 20-25% عوام صرف حامی ہے، باقی جو عوام ہے وہ اس جنگ کی حامی نہیں ہے، امریکی عوام کی بات کر رہا ہوں۔ پھر نمبر 3 یہ جی کہ امریکہ اپنے اتحادی کھو رہا ہے، سعودیہ، قطر، اس کے علاوہ کویت، دبئی اور بحرین، یہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان میں سے 3 بڑے اتحادی ایسے ہیں جی جو سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اپنے جو معاہدے ہیں نا وہ ختم کر دیں۔ کون سے معاہدے یہ تھے جی کہ امریکہ نے پروٹیکٹ کرنا تھا ان کنٹریز کو اگر کوئی ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، لیکن امریکہ ناکام رہا، وہ یہاں سے تو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، وہ کسی اور کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور وہ ناکام ہوا ہے۔ یہ کنٹریز یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ تو کیا فائدہ ہوا امریکہ سے پروٹیکشن لینے کا، ہم اتنی زیادہ انویسٹمنٹ وہاں پر کر رہے ہیں۔ تو یہ معاہدے ختم کرنے کے اوپر اس وقت جو سنجیدگی سے غور ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ معاہدے ختم ہو رہے ہیں بلکہ امریکہ اپنے جو اتحادی ہے نا وہ بھی ایسے کھو رہا ہے کہ کچھ سازشیں جو ہیں وہ بے نقاب ہوئی ہیں کہ جو امریکی ایجنسیز ہیں انہوں نے کچھ اٹیکس کروائے ہیں ان کنٹریز پر تاکہ ایران کے اوپر جو الزام ہے وہ لگے اور مزید جو جنگ ہے اس کو بڑھاوا دیا جائے۔ تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ان کو پکڑ لیا گیا، یہ سازش ناکام ہو گئی ہے۔ تو اب جو ہے وہ رد عمل کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، سعودیہ بھی اس کے لیے بندوبست کر رہا ہے۔ بہرحال جی تیسرے نمبر پر جی یہ امریکہ کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ پھر نیکسٹ خبر یہ ہے
کہ آبنائے حرم بند ہونے کی وجہ سے پورا جو خطہ ہے نا اس کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں. پورے خطے میں حالات تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ جو پاور ہے نا وہ بھی تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے, جو پاور کا سینٹر ہے نا, جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے, وہ سینٹر بھی تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے جی؟ جب بری شکست ہوگی امریکہ کو یہاں پر, اس کی اکانومی اور اس کے دیگر اتحادی سارا کچھ اس سے چلا جائے گا, تو وہ کس کی طرف جائیں گے؟ یا ویسٹ تو پہلے سے ہی چلا گیا, تو ظاہر سی بات ہے وہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں گے جی, کہ ہم بھارت کے ذریعے کیوں ڈائریکٹ روس سے تیل لیں, بھارت بھی لے رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ چین کے ساتھ ہم تعلقات بنائیں, جو عرب کنٹریز ہیں وہ ایران کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کریں. تو خطے کے اندر یہ سارے آپس میں جو لڑ رہے ہیں اور کوششیں بھی اس کے لیے ہو رہی ہیں, یہاں پر تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں آپس میں, جو معیشت ہے, ٹریڈنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے, ڈالر کی جو ایک منوپلی ہے وہ اگر ختم کر دی جاتی, تو پھر جو امریکہ یا جو ٹرمپ ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو تیسرا بڑا جو نقصان ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے, اور ایران نے بتا دی کہ ایک آبنائے حرم بند کرنے سے پورے خطے کے جو حالات ہیں نا اس نے تبدیل کر دیے. صرف بند نہیں کیا بلکہ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے. وہاں سے اگر کوئی گزرتا ہے تو وہاں پر بھی جو امریکہ کا ایک بحری بیڑا ہے ابراہم لنکن, اس کا دفاعی جو نظام ہے وہ ختم کر دیا, اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. اگر وہ آگے آتا ہے تو اس کو ڈبو دیا جائے گا. مطلب ہے کہ آپ یہاں سے دیکھیں, اور ایران ابھی امریکہ کو تڑیاں لگا رہا ہے جی, کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے فوجی بھیجیں گے, بسم اللہ کریں, آئیں بھیجیں, ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور امریکہ پہلے جو اس نے یہ امریکہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جی کہ ہم بھیج سکتے ہیں, وہ اب اس سے پیچھے ہو گیا کہ نہیں, ہم وہاں پر فوجی نہیں بھیجیں گے اپنے. پھر ایران اور سعودیہ کے بیک ڈور جو رابطے ہیں نا وہ چل رہے ہیں. چین ثالثی کے کردار میں جو ہے وہ نبھا رہا ہے, اور وہ اس حد تک نبھا رہا ہے کہ عرب کنٹریز اور ایران جو ہے وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں. اور ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ بھی یہ سامنے آ گئی ہے ان کے صدر کی جانب سے کہ ہم ان کنٹریز کے اوپر, عرب کنٹریز کے اوپر اٹیکس نہیں کریں گے. ہاں, ان کو بھی اپنے جو بیسز ہیں وہاں سے یہ اٹیک نہ ہونے دیں, اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں. اب ان کو جو نقصان ہو گیا ہے, جو انہوں نے دیکھ لیا کہ امریکہ پروٹیکٹ نہیں کر رہا, اپنے دفاعی معاہدے ختم کرنے کے اوپر غور کر رہے ہیں, تو یہ جو پیش رفت ہے بڑی اٹریکٹیو ہے. ثالثی کا کردار بھی پلے کیا جا رہا ہے, ایران سعودیہ کے بیک ڈور رابطے بھی جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو اس دوران اگر اس چیز کے اوپر ایگری ہو جاتے, ٹھیک ہے, اپنی بیسز استعمال نہیں ہونے دیتے, اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیتے, اور آپ جو ہے آپ کے اوپر اٹیک ہم نہیں کرتے, آپ بھی ہمارے اوپر اٹیک نہ کریں, اسی طرح سے جو معاہدہ وہ ہوگا, ایران نے پہل کر دی, اس نے کہہ دیا ہے. اور دوسری طرف سعودیہ نے بھی یہ سٹیٹمنٹ ان کی جو ہے وہ سامنے, یہ ہم اپنی بیسز جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. باقی کنٹریز بھی اگر اس طرح سے کرتی ہیں, جو کہ اب وہ کریں گی, تو یہ امریکہ کی کمر توڑنے کے مترادف ہوگا کہ تب اب پھر وہ ایران کے اوپر کیسے اٹیک کرے گا, اور ایران جو ہے وہ مسلسل اپنے جو اٹیکس ہیں نا وہ جاری رکھے گا. ٹھیک ہے, تو ایک اور اس میں ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے چین, اور وہ بھی صرف اس خطے کے اندر ہی عرب کنٹریز اور ایران میں, امریکہ کے ساتھ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ امریکہ کا توڑ یہی ہے کہ اب اس کو یہاں پر جھکایا جائے. تو یہ ایک اور بڑی شکست ہے جو یہاں پر امریکہ کو ہوئی ہے. آخری بڑی خبر آپ سے شیئر کرتا چلوں جی, کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں, ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے سعودی حکام سے. میں یہ خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں جی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اہم ملاقات ہوئی ہے. سعودی میڈیا کے مطابق ملاقات میں مملکت پر ہونے والے ایرانی حملوں اور انہیں روکنے کے لیے مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ہم نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے اقدامات خطے کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس امید کا بھی اظہار کیا گیا کہ ایرانی قیادت دانشمندی کا مظاہرہ کرے گی اور کسی غلط اندازے سے گریز کرے گی. یعنی اس کا آپ مطلب یہ سمجھ لیں جی کہ وہاں سے آئے کہ آپ اب ہمیں پروٹیکٹ کریں, اور ہماری طرف سے یہ وہ ہوا ہے جی کہ ٹھیک ہے, ثالثی کے تھرو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور ہم یہ نہیں ہوگا کہ ہم اب ایران کے اوپر جو اٹیک ہے نا وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. ویسی بات ہے, ہم ٹھیک ہے پروٹیکٹ تو کر رہے ہیں, معاہدے وغیرہ بھی ہیں, لیکن اب اس میں پاکستان کی بھی جو انٹری ہے, فیلڈ مارشل صاحب کی بھی جو انٹری ہے اس معاملے کے اوپر, وہ بھی ہو چکی ہے, اور بہت ہی امپورٹنٹ جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہے. اور ایسے ٹائم پہ ملاقات ہوئی ہے جب ایران اور سعودیہ کے بھی بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں جی, کہ بس معاملات اب ٹھیک کیے جائیں. ایران کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی, ہم اب مزید حملے نہیں کرتے, ہاں اگر آپ نے اپنی سرزمین استعمال ہونے دی پھر ہم حملے کریں گے, آپ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں. اور عرب کنٹریز جو ہیں وہ آلریڈی معاہدوں کے اوپر غور کر رہی ہیں. ہاں اگر اکا دکا کہیں سے ہوتے ہیں تو پھر ایران جو ہے ان کو جواب دے گا. تو اس نہج پر آپ جو چیزیں ہیں نا وہ آ گئی ہیں. آخر میں جی عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو خبر شیئر کرتا چلوں جی, اور وہ یہ ہے جی کہ اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ٹرمپ کی جو ایک ہاتھ تھا نا وہ اس رجیم سے اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, ویسٹ اور سارے مطلب نئی حالات ٹوٹلی تبدیل جو ہیں وہ ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو یہ فیصلہ ڈٹے رہنے کا, جیل میں بیٹھوں گا, کوئی ڈیل نہیں کروں گا,
عمران خان صاحب کو ظاہر سی بات انہوں نے پہلے بھی جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ ابھی درست ثابت ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو بہتر معلوم ہے، اندازہ ہے جی کہ انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں اور کون سے فیصلے درست ہیں، اور یہ فیصلہ بھی ان کا درست اب ثابت ہو گیا ہے۔ جب اس رجیم کے سر سے ہاتھ اٹھے گا، اوپر سے مہنگائی 55 روپے کل رات کو انہوں نے جو ہے وہ فی لیٹر پیٹرول مہنگا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کنٹری سے پیٹرول نہیں ملتا، آئل نہیں ملتا تو یہ 500-600 تک بھی جا سکتا ہے، اگلے ہفتے کے ہفتہ مزید مہنگا ہو جائے۔ تو ایک تو یہاں سے عوام ان کے اوپر تپ گئی ہے، اوپر سے ویسٹ سے اب آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے جی انسانی حقوق کی وائلیشنز کے حوالے سے، شہباز شریف کی بھی طلبی ہو گئی ہے، کاروائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ امریکہ کا جو ہاتھ تھا نا وہ اب کیسے ہاتھ رکھیں گے، ان کو تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کی اربوں خربوں ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے، معاہدہ خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا آپ کو اس وقت بچانے میں جو ہے وہ لگے ہوں گے، یہاں سے تو آپ جو ہے وہ بھول جائیں، تو دباؤ یہ مسلسل آتا جا رہا ہے جی۔ پھر ظاہر سی بات ہے خطے کے اندر بھی دیکھا جائے تو چین ہو گیا، روس وغیرہ ہو گیا، تو عمران خان صاحب کے زیادہ ذرا ٹھیک تعلقات تھے روس کے ساتھ بھی، اور ایون کہ ایران کے والے سے بھی خان صاحب کی کچھ جو سٹیٹمنٹس تھی وہ سامنے تھیں، تو اوورآل بھی جو دباؤ ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس خطے کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر نا اس رجیم کی بھی تبدیلی کا جو وقت ہے نا وہ قریب ہے، اور رجیم کے خاتمے کا مطلب، تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، اور کیونکہ یہ رجیم تو اپنے ہوتے ہوئے مطلب ہے کہ یہ ہے جی کہ نہیں خان صاحب کو ہم باہر نہیں نکال سکتے، اگر وہ باہر آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، اینڈ تک ہی جائیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن اب حالات خود بخود خطے کے بدل رہی ہیں۔ تو یہ جی آج کچھ عام تفصیلات ہیں، مزید جو بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے جی، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔